بزرگوں بحیثیت مسلمان ہمارا وظیفہ صرف اسی سے پورا نہیں ہوگا. ہم نے نمازیں پڑھی تھی الحمدللہ, آپ سب کہیں الحمدللہ ذرا زور سے. ہم نے روزے رکھے الحمدللہ, ہم نے حج و عمرے کیے الحمدللہ, ہم نے زکوٰۃ و صدقات ادا کیے الحمدللہ. اللہ پوچھا کرے گا جی آپ نے میری زمین پر میرے نظام کا بھی نفاذ کروایا, محمد عربی کے لائے ہوئے دین و شریعت کا بھی نفاذ کروایا. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اللہ عبادت میں شریک برداشت نہیں کر سکتا, حکومت میں بھی اپنے ساتھ کوئی شریک برداشت نہیں کر سکتا. تو حکمران مسلمان جتنے سارے بھی ہیں انہوں نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے, انہوں نے اللہ کی نیابت پر انسانوں کے اوپر حکومت کرنی ہے, انہوں نے انسانوں کے اوپر وہ نظام نافذ کرنا ہے جو انسانوں کا خالق اور کائنات کا خالق ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھجوا چکا ہے. تو قابل احترام بزرگوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کی میدان میں دیکھیں, انداز دعوت یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. میرے پیغمبر جب آپ اپنے لیے رفقا کی تلاش میں نکل جائیں, لوگوں کو دعوت دے اپنا فکر و نظر قبول کرنے کا, تو آپ کی بات معقول ہونی چاہیے, آپ کی بات ریزنیبل ہونی چاہیے, آپ کی بات ود آرگومنٹس ہونی چاہیے, آپ کی بات دلائل کی بنیاد پر مستدل ہونی چاہیے. یہی ہے حکمت. اور دوسری بات والموعظۃ الحسنہ, آپ کا انداز بیان اٹریکٹیو اور جاذب ہونا چاہیے, لوگ آپ کو سننے کے لیے بےتاب رہیں. ہاں لیکن کبھی کوئی ہوتا ہے ایسا بدتینت کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے لیکن وہ غصے میں آ جائیں گے, مقابلے پہ اتر آئیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی فوراً یہاں سے مائک اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماریں گے؟ نہیں جی. وجادلہم باللتی ہی احسن, آپ نے جاہل کے جدال کا مقابلہ کرنا ہے سابقہ انداز سے زیادہ بہتر انداز پر. جب آپ کے مقابلے پہ کوئی نہیں آیا تھا تو آپ کا انداز تھا گڈ, آپ کا انداز تھا گڈ. اچھا, جب کوئی مقابلے پہ اتر آیا تو آپ کا انداز ہونا چاہیے بیٹر, اور جب اس کے بعد کوئی مقابلے پہ آیا تو آپ کا انداز ہونا چاہیے دی بیسٹ. وجادلہم باللتی ہی احسن, سپرلیٹیو ڈگری اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, صیغہ اسم تفضیل کہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک. اب آپ سوچیں گے انداز تو میرا اچھا ہے, ابو جہل کیوں نہیں مان رہا, میرا اپنا چچا ابو لہب کیوں نہیں مان رہا, میرا چچا ابو طالب کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ حضرت ابو طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے تھے, آپ کو تحفظ فراہم کرتے رہے. مشرکین مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آ کر کمپلینٹس پہ کمپلینٹس کیا کرتے تھے, شکایات رجسٹر کر رہے تھے کہ آپ کے بھتیجے نے آج ہمارے خداؤں اور معبودوں کو یہ برا بلا کہا. ابو طالب نے ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, آئے ذرا بیٹھے, یہ آپ کے قوم کے بڑے ہیں, بڑے اور بوڑھے اور بزرگ ہیں, سردار ہیں, نواب ہیں, آئے ہیں کچھ شکایات کر رہے ہیں. جی کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جی, میرے اللہ نے تو مجھے منع کر دیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. میرے نبی آپ مشرکین کو گالیاں نہ دیا کریں, ان کے معبود کو گالی نہ دے, وہ جہالت کے مارے مقابلتاً آپ کے خدا کو گالیاں دیتے رہیں گے. تو میرے اللہ نے تو مجھے منع کیا ہے, میں برا برا تو نہیں کہتا, البتہ ریالٹی واضح کر دیتا ہوں, حقیقت کا کو آشکارا کرتا ہوں. کیسی حقیقت؟ جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے سامنے آشکارا کر دی تھی. قرآن کریم نے فرمایا, سیدنا ابراہیم اپنے باپ سے کہنے لگے کہ یا ابت
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے ابو آپ عجیب آدمی ہیں، ایسے مورتیوں کے سامنے سجدارے ہو رہے ہیں، ان سے مشکل کشائی کا تقاضا کر رہے ہیں، جو نہ تو آپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کا دفاع کر سکتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے ابو آپ میرے اتباع کیجئے، میں آپ کو اللہ کے پاس پہنچاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. آپ جو راستہ لیے ہوئے ہیں یہ شیطان والا راستہ ہے، شیطان والا راستہ نافرمانوں کا ہے، اور نافرمانوں کا انجام ایسی جہنم ہے کہ وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ اس کی آگ وہ جلتی رہتی ہے. نار اللہ الموقدہ. اب ہر آگ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جلتی رہتی ہے، لیکن دنیا والی آگ بجھ جاتی ہے، ایندھن ختم ہو جاتا ہے، ایندھن ختم. اللہ کریم نے اپنی جہنم کی توصیف یہ فرما دی کہ نار اللہ الموقدہ، وہ ایور لاسٹنگ برننگ ہے، ایک دم لمحے کے لیے بھی اس کی آگ بجھتی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آپ کہیں آمین. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آپ کہیں آمین. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیٹ سیکرٹری نے دعوت دی. امیر شریعت آج خالص سیرت کی موضوع پر بیان کریں گے. امیر شریعت جب اسٹیج پر آئے تو کہنے لگے مشکل بنا دیا خدا کے بندے نے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رتبے سے نیچے لے آؤں تب بھی عاقبت خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور اپنے رتبے سے بلند کر کے خدا بنا دوں تب بھی عاقبت خراب اور خراب تر. فرمایا اگر سیاست پہ بات ہوتی، اگر سیاست پہ بات ہوتی تو ابھی کننگوں کو چند گالیاں دے دیتا، انگریز کی جیل میں چلا جاتا، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا. جیل میں وقت گزارنا بخاری کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی بخاری کے بس کی بات نہیں. تو قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے. آپ ذرا زور سے کہیں آمین، کیونکہ مسئلہ بھی صرف آمین پر اٹکا ہوا ہے. آگے تو ہم جاتے نہیں، آمین سے ادھر ادھر جاتے نہیں، بس صرف آمین کے انتظار میں کہ خداوندہ ہمیں بچا دے، خداوندہ ہمیں بچا دے. جس طرح آدمی ہاتھ منہ باندھے اس طرح بیٹھا رہے اور کہتا رہے کہ خدایا میری پیاس بجھا دے، خدایا میری بھوک ختم کر دے، خدایا مجھے سیر کر دے. نہ ہاتھ مارتا ہے، نہ پاؤں، نہ لقمہ اٹھاتا ہے، نہ منہ میں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. خدا کے بندو آپ نے بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہیں تبھی تو خدا رزق دیا کرے گا، اسی طرح تو نہیں دیا کرتا. لیکن جب مغفرت کی بات آتی ہے اور آخرت کی، جی بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، وہ ہمیں بخش. بس ہم بھی صرف آمین پر اٹکے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نصیب فرمائے. آپ سب کہیں آمین. تو قابل احترام بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے آپ کے قوم کے بڑی بوڑھے آپ کی شکایت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، ریالٹی کو آشکارا کر دیا، حقائق واضح کر دیے، فیکٹس کی بنیاد پر بات کی، ان کو ناگوار گزری ہے. وہ بات سارے فسادے میں جس کا ذکر نہ تھا. ایک شاعر نے بہت عجیب بات کہی تھی کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. میں نے کبھی گالی تو دی نہیں، انہوں نے مفت کا کمپلینٹ لاج کر دیا، مفت کی شکایت رجسٹر کروا دی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئے ہیں آپ کے بھتیجے، آپ انہیں کہیں آپ کوئی مال دولت مانگتے ہیں، آپ کوئی سرداری مانگتے ہیں، آپ کوئی زمین اور جاگیرداری مانگتے ہیں، آپ کوئی بیوی پانے کے چکر میں ہیں، جو بھی ہیں آپ ہمیں کہہ دیں، ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے کیا خیال ہے، یہ جو آفر کر رہے ہیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یا غم میرے چچا جی آپ نے یقیناً میرے لیے بہت ساری مصیبتیں جھیلی، اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کو بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں، قومیت کے مقابلے میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، لیکن ایک بات سنیں کہ فواللہ لو وضعوا فی احدى کفی الشمس وفی الاخرى القمر، اگر یہ اہل مکہ یا دنیا کے سارے انسان اس بات پہ قادر ہوں کہ میرے دائیں ہاتھ میں دنیا کی سب سے قیمت ترین چیز سورج میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں اور مجھ سے تقاضا کریں کہ وہ دعوت نہ دے کہ لا الہ الا اللہ، تو چچا سن لیجئے میں اس دعوت اور اس پیغام کو چھوڑنے والا نہیں، میں اس دعوت پیغام کو، اور اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھ جائے بیٹے، سرداروں سے کہا جاؤ بدبختو چلے جاؤ، میرا بیٹا جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اب جب مر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ آپ کے چچا اور میرے ابو حضرت ابو طالب وہ مر رہے ہیں نزا کی حالت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، آخر 45 سال اس کو سہارا دیا تھا، کتنے سال؟ ذرا زور سے کتنے سال؟ 45 سال اس کو سہارا دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے چچا کلی سے اذنیہ، میرے کان میں ایک بار کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، کہ احتج بہا عند ربی، کہ اللہ کے دربار میں یہ پلی لے سکوں کہ میرے چچا وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان بن گئے تھے آخر عمر میں۔ اب ابو طالب نے کیا کہا، ابو طالب نے جواب دیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، ڈاکٹر صاحب کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارَ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُصِبْكَ غُضَاضَةٌ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، کہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ جو دین لائے ہیں یہ آسمانی اور الہی دین ہے، یہ تمام نظاموں سے بہترین نظام ہے، لیکن دیکھیے یہ عزیزداری کی جو ملامت ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ابو جہل یہ تانا نہ دے کہ اللہ کی آگ سے ڈر کر آپ بھی آخری عمر میں کلمہ پڑھ چکے تھے، تو نہیں پڑھ سکتا میرے بیٹے، ورنہ یہ مجھے یقین کامل کہ آپ کا دین۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ او خداوندہ میرا اپنا چچا کیوں نہیں مان رہا، ابو لہب کیوں نہیں مان رہا، عمرو بن شام کیوں نہیں مان رہا، ولید بن مغیرہ کیوں نہیں مان رہا، عتبہ اور شیبہ کیوں نہیں مان رہا، عقبہ بن ابی معیط کیوں نہیں مان رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یہ آپ کے اللہ کا وظیفہ ہے، کسی کو رائے حق پر لے آئے اور کسی کو جہالت کی تاریکیوں کے حوالے کر دے، ضلالت اور گمراہی کے تاریکیوں کے حوالے کر دے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو باپ بیٹے کو ہدایت ذرا زور سے نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو ہدایت، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے، ایمان نہ دے سکے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، وہ ایک جانب کھڑے تھے، باپ کشتی چلا رہا ہے، سیلاب شروع ہو چکا ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین پانی نکال رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا ذرا جلدی سے کلمہ پڑھ کے کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، ان گمراہوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے جواب دیا میرے ابو میں اس بڑے پہاڑ پہ چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، آپ کے خدا میں قوت ہے تو وہاں پانی پہنچا دے، مجھے وہاں غرق کرا دے۔
میں نے پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ پہاڑوں پہ پانی کو چڑھنا ہی تھا، لیکن میں نے اس بدبخت کو چڑھنے نہیں دیا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اتنے میں پانی کا ایک بہت بڑا موج اور چپا آیا، اس بدبخت کو بہا کے لے گیا۔ آواز نکالی کہ یا ابتا، او میرے ابو، یا ابتا، او میرے ابو مجھے بچائیے۔ امیر شریعت نے بڑی عجیب بات کہی جناب ڈاکٹر صاحب کہ بدبخت غیر اللہ کو پکارنے کا عادی تھا، مصیبت کی گھڑی میں بھی غیر اللہ کو پکارا، نجات نہیں ملی۔ اگر اللہ کو پکارتا شاید بچ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز سنی، جی دل دکھا، بیٹا ڈوب رہا ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے۔ فوراً عرض کرنے لگا کہ ان ابنی من آلی، خداوندہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ نے وعدہ فرما دیا تھا، آپ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ جب سیلاب آئے تو آپ کشتی میں سوار ہو جائے، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو ساتھ سوار کر دے۔ تو ان ابنی من آلی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ کے اوپر کوئی دوسرا ساورن اور سپریم بھی نہیں جس نے آپ سے وعدہ بدلوایا ہو۔ کوئی بیٹا کیوں ڈوب رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا انہو لیس من آلک، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے کنسیڈر نہیں، اسے کاؤنٹ نہ کیجئے اپنے اہل و عیال سے، یہ آپ کا فیملی ممبر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا فرد اسرہ نہیں ہو سکتا۔ جی میری بیوی نے جنم دیا ہے، میرے آنگن میں کھیلا، میرے گھر میں پلا پولا، میرے گود میں کھیلا، کیسا میرے عیال میں سے نہیں، فیملی ممبر نہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں بنا، وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے تعلیمات سے استفادہ نہ کر سکا۔ اتنے میں دوسری آواز آئی ڈوبتے ڈوبتے کہ یا ابتا، ابو ڈوب رہا ہوں، بچائیے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ پھر شفقت پدری غالب ہو گئی کہ خداوندہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بی علم، میرے نبی جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھا کر۔ اور اگر پھر آپ نے یہی سوال کیا کہ بیٹے کو بچائے تو انی اعظک، تو میں طلباء سے کہہ رہتا ہوں کہ یہاں وعد بمعنی نہیں ہے کہ انی انہا کا، انی اعظک، میں آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہوں، میں آپ کو منع کر دیتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ایسا ناسمجھ بننے کی کوشش نہ کریں کہ کافر بیٹے کے لیے مغفرت اور بچانے کی فکر میں لگے رہیں، بس یہ چھوڑیں۔ تو جب اللہ نہیں چاہتا تو باپ بیٹے کو ایمان اور ہدایت نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو ایمان نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے وقت دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کو کے وقت دے دے، بہت بڑی مصیبت کے وقت۔ طائف جا چکا ہے، دعوت دے رہا ہے، طائف کے گنڈے اور ناسمجھ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، بدن لہو لہان ہو رہا ہے۔ ملک الجبال آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ چاہیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان اللہ کریم ہلاک کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خداوندہ ان جاہلوں کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ سمجھتے نہیں کہ میں ان کی خیر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ مجھے پتھر نہ مارتے، مجھے سر پہ بٹھا لیتے۔ جاہل ہیں، نہ سمجھ ہیں، انہیں سمجھ عطا کر۔ تو آپ وہاں دیکھے اسے کہ مصیبت کی حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپاہی کے انداز میں لڑتے دیکھے، کہاں؟ حرب فجار میں،
حرب فجار میں نبوت سے پہلے جب وہ غیر کی قیادت میں لڑ رہا تھا تو کیسے انقیاد کیسے کرتا، اپنے کمانڈر کے پیچھے کیسے لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ مملکت کے دیکھے کہ کس انداز سے مملکت کو چلا رہا ہے، کس انداز مملکت کو چلا رہا ہے۔ میں گیا تھا برطانیہ، یہاں سے بیرسٹری کی ڈگری ہوتی ہے، وہاں ان کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے ایمیننٹ جورسٹ آف دی ورلڈ، دنیا کے سب سے ماہر ترین قانون ساز لوگ، ایمیننٹ جورسٹ آف دی ورلڈ، دنیا انسانیت کے سب سے بہترین قانون ساز۔ اب وہاں جو متعصب بیٹے ہیں، متعصب انگریز جو بیٹے ہیں، فرنگی بیٹے، وہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتے، سوشل ریفارمر ضرور مانتا ہے، سوشل ریفارمر ضرور مانتا ہے، ریولوشنری لیڈر ضرور مانتا ہے، ریولوشنری لیڈر صرف نبی نہیں مانتا۔ ایمیننٹ جورسٹ آف دی ورلڈ میں ٹاپ آف دی لسٹ محمد دی پرافٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی دنیا کے قانون دانوں میں سے اور قانون سازوں میں سے سب سے بہترین قانون ساز تھے۔ محمد نے جو قانون دیا، جارج برنارڈ شا ایک متعصب یہودی اور ہے فلسفی اسکالر، اس نے عجیب بات لکھی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر پوری دنیا ایک ریاست بنے، اور اس ریاست کو عرب عجم کو، مشرقی مغربی کو، شمالی جنوبی کو، کالے گورے کو، مسلمان غیر مسلم کو، ان تمام کو کس نظام کے تحت ایسا چلایا جائے جہاں امن سکون ہو، جہاں خون خرابہ نہ ہو۔ تو برنارڈ شاہ اپنی چندہ تعصب کے باوجود اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کہتا ہے وہ نظام صرف محمد عربی کا نظام ہو سکتا ہے، جو دنیا کو انسانیت بتلا دیتا ہے، جو دنیا کو انسانیت کا درس دیا کرتا ہے۔ لیکن بدبختی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و نظام سے واقف نہیں، بس صرف یہ جانتے ہیں جی وہ ہمارے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت ذرا زور سے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ وہ تو امتحان ہے یا ریزلٹ اور نتیجہ ہے، آپ نے پرچے میں کیا کچھ لکھا ہے، آپ نے لیبارٹری میں کیا پریکٹس کیا ہوا ہے، جو نتیجے کی ٹو میں لگے ہوئے ہو۔ نتیجے کیا پوچھ رہے ہیں؟ پریکٹیکل کا پرچہ کیسے کیا، تھیوری کا پرچہ کیسے کیا، جو نتیجے کا کیونکہ جو اسٹوڈنٹ پرچے میں کچھ نہیں لکھ پاتا وہ کبھی نتیجے کی تاریخ کا بھی کسی نہیں پوچھتا، کیونکہ اسے اپنا انجام معلوم ہوتا ہے کہ انجام یہی ہوگا کہ مجھے 0 نمبر مل گئے ہوں گے، مجھے 0 نمبر مل گئے ہوں گے۔ حضور پاک نے بھی پوچھا کہ آپ نے اس امتحان کے لیے یا ریزلٹ کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ صحابی نے جواب دیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، نفلی روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقات نہیں دیے، ہاں میرے پاس ایک جواب اور ایک عمل ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کو محبوب مانتا ہوں، اللہ کو محبوب جانتا ہوں، اللہ میرا محبوب ہے اور رسول پاک میرا محبوب ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ پھر تو آپ بشارت قبول کر لیجئے، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن ان کے پاس رہے گا جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبت ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی محبت نصیب فرمائے، آپ سب کہیں آمین، آپ سب کہیں آمین۔ تو میں نے اپنی تقریر کے ابتدا میں چند آیات تو تبرکن پڑھی، لیکن ابتدائی 2 آیات موضوع کے اعتبار سے پڑھی تھی۔ ایک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید والی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، ذرا زور سے، لا الہ، ابو لہب نے پتھر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکا، حالانکہ آپ کی دعوت میں ابو لہب کی عزت کو نہیں چیلنج کیا گیا تھا،
آپ کی دعوت میں ابو لہب کی عزت کو چیلنج نہیں کیا، آپ کی دعوت میں کسی کو گالی دینے کا تصور نہیں تھا، لیکن اہل لسان ہونے کے اساس پر ابو لہب جانتا تھا، ابو جہل جانتا تھا، ابن مغیرہ جانتا تھا، عتبہ اور ابن ابی معیط جانتا تھا، فلان اور فلان جانتا تھا، حارث ابن عامر اور نظر جانتا تھا کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اپنے قبیلوں کے اپنے خطوں میں خدا بن بیٹھے ہیں، حکمران بن بیٹھے ہیں، آقا و مالک بن بیٹھے ہیں، ایک خدا کی الوہیت کا تصور کر یہ ہمارے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے، ہماری چودراہٹ پر نہیں رہے گی، ہماری چودراہٹ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے لگے، اور کیا کہا؟ جی یہ دیوانہ ہو چکا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا زور سے دیوانہ ہو چکا ہے، یہ قرآن کریم نے فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی خفا نہ ہو، میرے نبی آزردہ خاطر اور کبیدہ خاطر نہ بنو، جب بھی نبی آیا ہے اور چودھریوں کے چودراہٹ پہ ضرب کاری لگائی ہے، اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا تصور دیا ہے، تو وہاں چودھریوں کا رد عمل اور ریئیکشن یہی تھا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نہ مانے، یہ دیوانہ ہے، اس کا عقل معوف ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اتواصوا بہ، کیا ان پہلے لوگوں نے ان کو کوئی وصیت چھوڑی ہے کہ آپ نے بھی اپنے نبی کو جی کہنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وصیت تو نہیں چھوڑی، بل ہم قوم طاغون، سرکش لوگوں کا مصلح کے مقابلے میں رد عمل بھی یہی ہوتا ہے جو ان کا رد عمل ہے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، اور فرمایا فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فان الذکرى تنفع المؤمنین، آپ اپنی بیان اور دعوت کو جاری رکھیں۔ اب پھر انہوں نے کہا جی جو بات کر رہا ہے یہ تو نت نیا فتنہ ہے، اس قسم کی بات ہم نے کبھی تاریخ میں سنی نہیں، لا الہ الا اللہ والی بات ہم نے تاریخ میں، ذرا زور سے، ہم نے تاریخ میں نہیں سنی، آباء و اجداد کے زمانے سے نہیں سنی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے نبی آپ سے پہلے جتنے سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان تمام کی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بک رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت نہیں ہے، نا آشنا اور اجنبی دعوت ہے، تو دعوت آپ دیتے رہیں۔ اب کامیابی کا راستہ تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، میرے نبی کی زندگی یہ آپ کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، آپ کامیابی چاہتے ہیں تو میرے نبی کے فٹ پرنٹس کو فالو کریں، میرے نبی کے قدموں پہ آپ چلتے رہے، کامیاب ہوتے جاؤ گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اتباع کرتے رہیں تو آپ کامیاب ہوتے جائیں گے، اگر آپ اس راستے کو چھوڑ جائیں گے تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور سیرت کے متعلق کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت کا مائی ذرا ذکر کیجئے کہ ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی، ہمارے آقا کا کردار کیا تھا۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے آقا کا کردار قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا، قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے اسی کی جھلک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ اپنایا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے پریکٹیکل تھے، اللہ کی کتاب کے پریکٹیکل تھے، اللہ کی کتاب کا عملی نمونہ تھے، تو اللہ کریم نے آپ کی محبوبیت کا ذکر یوں فرمایا کہ انہو یراکا حین تقوم، انہو یراکا
حین تقوم، میری کتاب کے اتباع کے اساس پر، میرے فرمان کے اتباع کے اساس پر، میرے احکام کی عملیت کے بنیاد پر آپ میرے اتنے محبوب ٹھہرے ہیں کہ انہو یراک، اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، حین تقوم، جب آپ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی نظریں آپ کی ذات پر جمی رہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ تنہائی میں آپ حرکت کریں تو نظریں اللہ کی آپ پہ جمی رہتی ہیں، لیکن جب آپ جماعت میں حرکات کرتے ہیں وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر شعبے میں، شادی اور غمی کے موقع پر، بھوک اور پیاس کے موقع پر، سیر ہونے کے موقع پر، راحت و مصیبت کے موقع پر، حکومت اور محکومیت کے موقع پر، اپنی قوم کے اندر رہ کر اور باہر کے دنیا میں مہاجر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و کردار آپ کے لیے نمونہ تھے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گائیڈ لائن نہ دیا ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گائیڈ لائن نہیں دیا ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو نقشہ نہیں دیا ہو۔ اور چونکہ آپ کی ذات، سب کہو صلی اللہ، ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی ذات اور آپ کے حرکات امت کے لیے شریعت تھے اور واجب العمل تھے، تو صحابہ کی جماعت لگی رہی، صحابہ کی جماعت لگی رہی، آپ کے حرکات کو نوٹ کرتے رہے، آپ کے حرکات کو ازبر کرتے رہے، آپ کے سکنات کو ازبر کرتے رہے، آپ کے اقوال کو ازبر کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے حرکت کی تو وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وحرک شفتیہ، کہ میرے آقا نے اس موقع پر اپنے ہونٹوں اور لبوں کو اس طرح حرکت کی، اس طرح حرکت کی۔ اب ہمارے اساتذہ کرام جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پہنچے تو کہنے لگے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کہ ہمارے شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنے لبوں کی حرکت کی، اور فرمانے لگا کہ حضرت شیخ الہند نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس طرح لبوں کو حرکت دی، تو بیٹا دیکھیے حضور نے اس طرح لبوں کو حرکت دی۔ اور دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں ہمارے بزرگ بیٹے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حدیث شمائل کی یہ پڑھا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شکل مبارک، آپ کا رنگ مبارک، کان مشربا بالحمرہ، آپ سرخ و سفید رنگ کے حامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ پہ چلتے تھے مشاک انما ینحت من سبب، تو اس انداز سے نظریں زمین پہ لگائے ہوئے تھے جس طرح آدمی کسی چڑھائی سے اتر رہا ہو، اترائی سے اتر رہا ہو اور زمین پر نظریں لگائے ہوئے ہو۔ میرے آقا اکثر اوقات میں جو چلا کرتے تھے تو زمین پہ نظریں لگائے رکھتے۔ مولانا بدر عالم میرٹی مہاجر مدنی مدفون جنت المقی آپ کے شاگرد ہیں، اس نے فوراً پوائنٹ آف آرڈر، نقطہ اعتراض یا سوال پر کہا کہ حضرت بات حضور کے رفتار کی ہو رہی ہے، ہم گفتار سے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کیسے چلا کرتے تھے؟ علامہ کشمیری نے کہا بیٹا اچھا کیا آپ نے، بیٹا اچھا کیا آپ نے مجھے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کی ایک پریکٹس یاد دلائی۔ جب آپ نے ہمیں یہ حدیث پڑھائی تو فوراً مستند حدیث سے اٹھے اور کہنے لگے دیکھیے حدیث میں جو نقشہ انس بن مالک نے پیش کیا ہے تو وہ نقشہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چلا کرتے تھے۔ تو فوراً دارالحدیث دیوبند میں وہ چلنے لگے کہ میرے آقا جب راہ چلتے تھے تو اس انداز سے چلا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ نے کچھ 7 لاکھ کے اوپر احادیث جمع کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عملی زندگی وہ ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت ہے کہ ایک وقت میں وہ 4 شادیاں اور 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں 10 بیویاں کیوں رکھی؟ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کر چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی، ذرا زور سے، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور خدیجہ سے محبت کا اندازہ یہ کہ مائی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھر میں جب ہم کوئی بہترین قسم کا کھانا پکاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن برتن میں ڈال کر کچھ روٹیاں ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے باپ کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے، آپ کے باپ کے گھر میں اپنے سسرال والوں کے ہاں پہنچاتے۔
تو میں اس پر رش کرتی تھی کہ حضور کو خدیجہ کتنی محبوب تھی، مر گئی ہے میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں، یعنی وہ مر گئی تھی اس زمانے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر سے سالن اور روٹی لے کر حضرت خدیجہ کے گھر لے جایا کرتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ انداز کیسا، تاکہ میں بھی وہ انداز اپنا سکوں۔ حضور پاک نے فرمایا ابنت الصدیق، ابو بکر کی بیٹی خدیجہ ایسی عورت تھی کہ آوتنی حین طردتنی القوم وصدقتنی حین کذبتنی القوم، جب میرے اپنے چچے میرے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، میری تکذیب کی، مجھے دروغ کوئی کا نسبت کیا، مجھے جھوٹا کہا، تو خدیجہ نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مائی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قوم والے مجھے دھتکارتے رہے، مجھے رد کرتے رہے، خدیجہ نے مجھے اپنی گود میں جگہ دی، اور مکہ معظمہ کی سب سے مالدار ترین عورت اپنا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں آپ نے ڈال دی کہ آقا جب میں آپ کی بیوی تو میرا سارا مال یہ آپ کے اختیار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے جگری سے وہ مال صرف کیا، اپنے رفقا کے درمیان خدیجہ نے کبھی اف تک نہیں کیا۔ تو حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن 10 شادیاں تو ایک ساتھ تھیں۔ تو معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ خاکم بدہن کچھ رنگیلا پن کے حامل تھے، کچھ شادیوں کے شوقین تھے۔ تو محدثین نے اللہ تعالیٰ ان کے مقابر کو منور بنا دے عجیب جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب سب سے بہترین ہے کہ بھائی یہ صرف حضور کی بیویاں نہیں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر سے باہر، حضور علیہ السلام کو اپنے گھر سے باہر ہزاروں صحابہ کی جماعت ملی ہوئی تھی، حضور کے حرکات کو محفوظ کرتے رہے، لیکن حضور کے گھر کی چار دیواری کی اندر والی زندگی بھی تو شریعت تھی، انہیں بھی امت کے پاس پہنچانا تھا۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ آپ نے یہاں اپنی بیویوں کا ایک کلاس اور ایک جماعت بنانی ہے، تو آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں، ہر صفحے پر آپ کو مائی عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، زینب بنت جاش یا کسی دوسری ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے نقل پر آپ کو حدیث ملے گی کہ گھر میں ایک بار ایسا تھا حضور نے ایسا کیا، گھر میں ایک بار ایسا تھا حضور نے ایسا کیا، گھر میں ایک بار حضور آئے تو آپ نے یہ انداز اپنایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات امت کے لیے شریعت ہیں، لہذا صحابہ کرام نے اسے محفوظ کر دیا اور عملی نمونہ وہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو مزید دکھا دوں، لیکن چونکہ آپ بھی کل صبح ڈیوٹی پر جانے والے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہیں جو حلال کی کمائی میں لگے ہوتے ہیں، حلال کی کمائی میں۔ ایک حدیث آپ کو بتلا دوں اور پھر انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ کی جماعت بھی ساتھ، ایک صحابی آئے اور ابھی کھیتی باڑی سے فارغ ہو کے یہاں تشریف لائے تھے، کدال چلاتے، بیلچا چلاتے، کوئی دوسری قسم کا اوزار چلاتے، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، اس پہ چھالے پڑے تھے، چھالے۔ حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا، صحابہ سے مصافحہ کیا، ہاتھ سخت ہو گئے تھے کام کاج کرتے کرتے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو تورمت یداہ عن الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی اگر اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑتے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، اسلحہ چلاتے چلاتے، جہاد کرتے کرتے، کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور پاک نے جواب دیا لو تورمت یداہ عن اکتساب الحلال لینفقہ علی ابوین شیخین وصبیۃ صغار فہو فی سبیل اللہ، اگر اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، اس پہ چھالے پڑے ہیں، یہ حلال کی کمائی میں لگا ہوا ہے تاکہ کچھ حلال کما سکے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کر سکے، تو حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بھی مجاہد سے کم تر نہیں۔ تو آپ تمام کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، حلال کے اکتساب میں گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو مزید تکانا نہیں چاہتے۔ بار سے دیر آخر میں ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام ابو ظبی
اور مرکز پاکستان اور فلاحی تنظیم اور آپ سب مسلمانوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں دعوت دی کہ دین کے اساس پر اور سیرت النبی کے عنوان پر آپ سے بات ہو سکے، اور میرا تو دل خوش ہو گیا۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ ملکی ترانہ ہم ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، روزانہ ٹی وی پر آ جاتا ہے، ریڈیو پر آ جاتا ہے، ادھر ادھر اسکول میں لوگ وہ ترانہ پڑھتے رہتے ہیں جی، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ایک بار سرکاری ڈیلیگیشن میں ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ساتھ باہر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں اس غیر ملکی ایئرپورٹ پر جب ہمارے ملک کا ترانہ بج رہا تھا، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت جب ملکی ترانے نے جو لذت مجھے دی، کبھی عمر بھر ترانے نے وہ لذت مجھے نہیں دی۔ میں نے کہا یہ جھنڈا جو یہاں پاکستان مرکز پہ لگا ہوا ہے یا ایمبیسی پہ لگا ہوتا ہے، یہ جھنڈا ہم سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں رہتی، لیکن بیرون ملک آ کر اپنے ملک کا جھنڈا دیکھ لیتے ہیں تو ایمان کھلکھلا اٹھتا ہے۔ تو خداوندہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، اور خداوند کریم اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کا بھلا کر دے۔ تو میں اپنی تقریر کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ فنکشن کی دعا یہ تو اسٹیٹ سیکرٹری کے مرضی کے مطابق یا آپ کے مجوزہ پروگرام کے مطابق کوئی بڑا بزرگ کرے گا، لیکن میں اپنی تقریر کی دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ خداوندہ جن دوستوں نے اور جن تنظیموں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان مرکز اور فلاحی تنظیم اور آپ سب مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں ابو ظبی کی اس اسلامی ریاست میں، خداوندہ ان دوستوں نے سیرت النبی کے عنوان سے جس محفل کا انعقاد کیا ہے، خداوندہ آپ کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو جا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی فکر باقی نہیں رہتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، ہم اللہ سے مانگے کہ خدایا تو ہمارا بن، خدایا تو ہمارا بن، خدایا تو ہمارا بن اور ہمیں اپنا بنا دے، خدایا ہمیں اپنا بنا دے، خدایا ہمیں اپنا بنا دے۔ خداوندہ ان تمام دوستوں کے مال حال اور حیال میں برکت نصیب فرما، خداوندہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے، خداوندہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے، خداوندہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے، خداوندہ جملہ امت مسلمہ کو اتفاق و وحدت نصیب فرما، جملہ امت مسلمہ کو اتفاق و وحدت نصیب فرما۔ آپ نے وسائل سے مسلمان ملت کو مالا مال فرمایا ہے، خداوندہ ان کو اپنے وسائل سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ یہ غیر کے دست نگر نہ رہیں، تاکہ یہ غیر کے گداگر نہ رہیں، تاکہ یہ غیر کے غلام نہ رہیں۔ خداوندہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، پوری امت اسلامیہ کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما۔ خداوندہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوندہ ان کو ظالموں سے نجات دلا دے، خداوندہ ان کو ظالموں سے نجات دلا دے، خداوندہ ان کو ظالموں سے نجات دلا دے۔ خداوندہ مسلمانان کشمیر جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خداوندہ تو اس کا حامی و ناصر بن، خداوندہ تو اس کا حامی و ناصر بن، خداوندہ تو ان کا حامی و ناصر بن۔ خداوندہ بوسنیا اور چیچنیا کے مسلمان جو ظالم کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے ان یقولوا آمنا باللہ، کہ ان کی صرف ایک جرم ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کریم پر، خداوندہ وہ آپ کے نام پہ کھٹ بھر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ نے ان کا بہت بڑا امتحان لے لیا، ہم مسلمان کمزور ہیں، ہمارا مزید امتحان نہ لے، اپنے دشمنوں کے لیے ہمارے سامنے تو ڈال بن اور ہمارے لیے آپ ہی کفایت فرما، مسلمانوں کے لیے آپ ہی کفایت فرما۔ خداوندہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، خداوندہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ خداوندہ یہ امارات اور یہ عرب ریاستیں جو امن سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے حکمرانوں کے عادلانہ نظام کے اساس پر، خداوندہ انہیں مزید امن سکون نصیب فرما، خداوندہ انہیں مزید امن سکون نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے جن دوستوں کی یہاں رزق لگی ہوئی ہے، رزق کے اسباب یہاں ان کے ہیں، خداوندہ ان کے اسباب میں مزید ترقی فرما، خداوندہ ان کے اسباب میں مزید ترقی نصیب فرما۔ خداوندہ جو دوست یہاں سے واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ جگہ چھوڑنے کی کوشش میں ہیں، خداوندہ ان کے لیے اپنے ملک میں اسباب رزق عطا فرما، خداوندہ ان کو اپنے ملک میں اسباب رزق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے حاجات کیا ہیں
ہمارے مشکلات کیا ہے یا کیا کچھ ہو سکتے ہیں مستقبل میں ہمیں پتہ نہیں، لیکن سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ آپ اپنے علم کے مطابق ہماری مشکل کشائی فرما، آپ اپنے علم کے مطابق ہماری حاجت روائی فرما، آپ اپنے علم کے مطابق ہماری مقصد براری فرما۔ خداوندہ ہمارے جتنے سارے ظاہری اور باطنی امراض ہیں تو اس کا اور شافی معالج بن، تو اس کا شافی اور معالج بن، تو اس کا شافی اور معالج بن۔ خداوندہ ان تمام دوستوں اور ہمارے غائب اور غیر حاضر دوستوں کے گھروں میں جو بھی بیمار ہے خداوندہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، خداوندہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے جتنے قریب و بعید کے احباب اور اقربا وفات پا چکے ہیں خداوندہ ان کو مغفرت نصیب فرما، خداوندہ ان کی مغفرت نصیب فرما، خداوندہ ان کی مغفرت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔